الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم یہ کسی انسان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا وہ کسی رسول کو بھیج کر جو چاہتا ہے اپنے حکم کے ساتھ وحی کرتا ہے۔ وہ رسول آ کر اللہ کی منشا کے مطابق وحی کرتا ہے اور بلا شبہ وہ اللہ ہی سب سے بلند تر حکمت و دانائی والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم
خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انسانی زندگی میں رات کے وقت یا نیند کی حالت میں کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے کچھ پیغامات انسان کو وصول ہوتے ہیں یا پھر شیطان کے وسوسے آتے ہیں۔ اس حالت اور کیفیت کو خواب یا رویا کہتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو تو اس کو بشرا یا خوشخبری کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے ہو تو اس کو کہتے ہیں حلم۔ اس لفظی بحث سے ہٹ کر جب اس مسئلہ میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ تین چیزیں ہیں جو سوئے ہوئے انسان کی سوچ کا حصہ بنتی ہیں: اللہ کی طرف سے آنے والی خوشخبری، شیطان کی طرف سے دیا جانے والا غم یا تحدیث نفس، یعنی وہ خیالات جو بندہ بیداری کی حالت میں سوچتا رہتا ہے، وہی چیز جو ہے وہ رات پھر سوئے ہوئے خواب کے اندر دہرائی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث نفس یا تحدیث نفس۔ جہاں تک پہلی دو چیزوں کا تعلق ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی خوشخبری ہو، شیطان کی طرف سے دیا جانے والا حلم، غم یا وسوسہ اور خیال ہو، یا تخویف ہو، ڈرانا مقصود ہو اس شیطان کا، تو یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ یعنی خواب اپنے وقوع کے اعتبار سے دو طرح کی ہوتی ہیں۔ تینوں قسموں میں سے وہ جو خوشخبری اور حلم ہے، یا تو چیزیں اسی طرح واقع ہوتی ہیں جس طرح بندہ دیکھتا ہے، یا پھر جو بندہ دیکھتا ہے اس کی تعویل اور تفسیر یا تعبیر کی ضرورت ہے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہیں۔ چیزوں کا واقع کے مطابق ہونا، جو انسان دیکھتا ہے وہی جلد یا بدیر واقع ہو جانا، اسی طرح نظر آ جانا۔ اگر وہ اچھی چیز ہے تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے جو مومن کو دی گئی ہے، اور اگر وہ اچھی چیز نہیں ہے تو وہ تنبیہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اگر وہ شیطان کی طرف سے ہے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ شیطانی حملہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ جب انسان خواب دیکھے اور وہ رؤیا صالحہ ہو تو رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، بندے کو خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے جو خوشخبری کی شکل کے اندر اللہ نے مومن کو عطا کیا۔ یعنی چیزیں اگر ہو بہو اسی طرح ہوں یا تعبیر کے ساتھ ہوں اور ہوں خوشخبری والی اللہ کی طرف سے، تو یہ چیز قرآن و سنت سے
عام لوگوں کے حوالہ سے بھی بیان ہوئی، لیکن ہمارے لیے نمونہ کے طور پر اللہ رب العزت نے انبیاء کے حوالہ سے بات بیان کی۔ انبیاء کو آنے والے خواب بھی اسی طرح کے ہیں، یا تو چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں ہو بہو اسی طرح نظر آ جاتی ہے، یا اس کی تعبیر اور تفسیر ہوتی ہے۔ ہو بہو چیزوں کا ہونا، اسی طرح دکھائی دینا۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں فرمایا، میں نے شاید اشارہ کیا تھا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے نبی کی خواب کو سچ کر دیا جو اس اللہ نے دکھائی تھی۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ تم مسجد حرام کے اندر اکیلے نہیں مومنوں سمیت داخل ہوگے۔ اللہ نے یہ سچ کر دکھایا اور ایسا یقیناً ہوگا اور ہو کر رہا، یعنی جو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی ہوا کہ مومن اور اللہ کے رسول وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے۔ دوسری سورت سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے حوالہ سے آتی ہے، جب انہوں نے کہا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستارے میں دیکھ رہا ہوں، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اسی طرح سورج اور چاند وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ خواب تو تھی یوسف علیہ السلام کی، اب حقیقت کے اندر ان چیزوں کا سجدہ کرنا وہ ظاہر نہیں ہوا، بلکہ آخر میں پھر فرمایا جب یہ سارا واقعہ ہوا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جب اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے والدین کو عرش پر بٹھایا، بلند تر کیا، خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، باقی سب سجدے میں گر گئے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے، یہ وہی خواب ہے جو میں نے ستاروں، سورج اور چاند کی شکل میں دیکھا تھا، کہ آج اس کی تعبیر سامنے آ گئی ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو بڑے کہلانے والے، بڑا سمجھنے والے، یہ سب زیر نگوں یعنی میرے سامنے جھکے ہوئے جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ خروا لہ سجدا، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائی تھی۔ رب قد آتیتنی من الملک، جہاں بادشاہت عطا فرمائی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، یہ جو خوابیں ہیں احادیث یعنی خواب کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں ان کی تعویل سکھائی اللہ رب العزت نے۔ تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ وہ جو خواب تھی اس کی تعبیر یہ ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ہو بہو چیزوں کا ہونا یا تعبیر کے ساتھ ہونا عام آدمی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور پیغمبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ سنتے رہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، وہ بھی ہو بہو ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فدیہ کے اندر اللہ نے جانور دے دیا تو پھر وہ تعبیر ہے، نہیں وہ تعبیر نہیں، وہ صرف واقعہ یعنی پھیر دیا گیا، ورنہ اللہ نے اس خواب کے متعلق جو ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہی وہ تو کہا قد صدقت الرؤیا، جس طرح دیکھا اسی طرح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ سچائی ہے تمہاری، صدقت الرؤیا، سچ کر دکھایا ہے تو نے خواب کو۔ اب پھر فرق کیا ہے؟ مومن اور مسلمان یا کافر بھی جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے۔ جہاں تک کافر کی بات ہے، یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک 46واں جز ہے، حصہ ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں روایت آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد انقطع النبوۃ فلا رسول بعدی ولا نبی، نبوت میرے بعد ختم ہو جائے گی، کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ فشق ذلک علی المؤمنین، یہ بات مومنوں پر بڑی گراں گزری کہ ہے نبوت نام کی کوئی چیز اب باقی نہیں رہے گی، ختم ہی ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکن المبشرات، لیکن مبشرات جاری ہوں گی۔ قالوا وما المبشرات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے پوچھا اصحاب نے وہ مبشرات کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا الحسنۃ یری الرجل المسلم، وہ اچھی خواب جو مسلمان دیکھتا ہے،
یا فرمایا جو مومن نیک آدمی دیکھتا ہے، او ترا لہ، یہ اس کو دکھائی جاتی ہے. یہ مبشرات نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے جو باقی رہے گا. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ مبشرات دکھاتا رہے. لیکن فرق یہ ہے کہ پیغمبر کو دی جانے والی مبشرات حتمی، یقینی، اللہ کا پیغام اور وحی الہی ہوتی ہے. مومن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. یہ الگ بات ہے کہ جس طرح کا ایمان ہوگا اسی طرح کی خواب ہوگی. یہ بھی حدیث سے معلوم ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اقترب الزمان لم یکد یکذب رؤی المؤمن ورؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ. ایک وقت آ جائے گا قرب قیامت میں کہ مومن کی خواب جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہوا کرے. مومن جو دیکھے گا وہ ہو جائے گا. اس لیے کہ مومن کی خواب اجزائے نبوت میں سے ایک جز ہے. وَإِنَّ النَّبُوَّةَ لَمْ يَكْذِبْ، اور نبوت کبھی جھوٹ نہیں بولا کرے. نبوت سچائی کا نام ہے. یعنی ایک وقت آئے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح وہ قرب قیامت میں ایمان کی وجہ سے، اس اخلاص کی وجہ سے اور اس ایمان کے لیول کی وجہ سے جھوٹ شامل نہیں ہوگا. مومن کو جو کچھ نظر آئے گا رات کو خواب کے اندر، وہ سچ جو ہے وہ صبح اس کو نظر آئے گا اور وہ ہوتا ہوا دیکھے گا. اسی طرح جب بھی ایمان ہوگا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں لم تکد تکذب رؤی المؤمن یا تکذب رؤی المسلم، مسلمان کی خواب میں جھوٹ نہیں ہوگا. فرمایا وَأَصْدَقُكُمْ رؤیا اصدقکم حدیثا، تمہاری خوابوں میں سب سے زیادہ سچائی اس وقت ہوگی جب تم سب سے زیادہ سچ بولو. سچی بات کرنے والا آدمی، مومن، سچائی پر قائم رہنے والا سچی خواب دیکھتا ہے. یہ ہے ایمان کی نشانی. یعنی اللہ کے رسول نے بند کر دیا اس کے ایمان کو سچائی اور صدق کے اندر. اس لیے میرے بھائیوں، خواب، یہ بشارتیں اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، اصدقکم حدیثا، سچے بنو. پھر اللہ کی طرف سے یہ مبشرات اور خوشخبریاں سچے لوگوں کو آتی. تو یہ ایک لمبی تمہید کے بعد اس مسئلے کو بھی سمجھانا مقصود تھا. دوسرا یہ ہے، اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز دیکھتا ہے جو اچھی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا یحدث بها احدا الا ما يحب. اچھی بات بھی، خواب کی، اللہ کی طرف سے ملنے والی بشارت کسی کو نہ بتانا سوائے اس کے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. کسی دوسرے کو نہ بتانا. تو غلط تعبیر کرے گا، غلط باتیں کرے گا، غلط باتیں اچھالے گا آپ کی خواب کے حوالہ سے. اس طرح نہ کرنا. دوسری جگہ یاد ہے، متعلقہ لوگ، اس خواب کو جاننے والا، محب تمہارا، خیر خواہی رکھنے والا، صحیح بات کرنے والا، وہ تعبیر کرے گا، اس کو بتانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شیطان کی طرف سے ہے، اذا رأى احدکم ما یکرہ، ناپسند کرتا ہے، پسندیدہ خواب نہیں ہے، تو فرمایا وہ فلا یحدث بها احدا، وہ بھی کسی کو ہرگز نہ بتائے، بالکل نہ بتائے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرے، وَلْيَطْفُلْ بِهَا ثَلَاثًا یا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّهِ، اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے وَلْيَطْفُلْ ثَلَاثًا، 3 دفعہ جو ہے وہ تھوکنے کی حالت کے اندر جس طرح آدمی تعوذ پڑھتا ہے اس طرح پڑھے. فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، ایسی صورت میں جب کوئی ناپسندیدہ خواب ہوگی، جب آپ بتائیں گے نہیں، شیطان کے شر سے بھی اور اس خواب کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس ضرر سے جو اس خواب کے نتیجہ میں ہونے والا ہے بچا لے گا. تو یہ آداب کے حوالہ سے بھی ضروری چیز ہے. ایک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ بتائیے اللہ کے رسول. اب میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خواب آئے، بعثت کے بعد بے شمار خواب ہیں جو اسی طرح کے ہیں. کچھ واقع ہو گئے، کچھ کی تعبیر کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. واقع ہو جانے والے خواب بے شمار ایسے ہیں. بڑی مشہور روایت ہے، اریتک فی المنام ثلاث لیال، قربان جائیں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ عائشہ میں نے تجھے خواب میں 3 راتیں دیکھا ہے، اللہ نے مجھے خواب میں 3 دفعہ 3 راتیں تجھے دکھایا ہے، اور پھر میں نے وہ حجاب جو تھا وہ پردہ اٹھایا ہے، کشفت الحجاب فإنکی، وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ نظر آنے والی عائشہ تو ہی تھی جو خواب کے اندر اللہ نے مجھے دکھائی۔ تو میں نے کہا ان کان من عند اللہ یمضیہ، اگر اللہ نے میرا نباہ اور فیصلہ اور عقد اس عورت کے ساتھ کیا ہوا ہے جو خواب کے اندر اللہ دکھا رہا ہے تو ایسا ہو جائے گا۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے والی یہ خواب ہو کر رہی، اور جناب عائشہ سے جو نکاح ہوا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو یہ ہو بہو ہونے والی چیزوں میں سے اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں، وہ قرآن مجید کے حوالے سے بھی میں عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں ہو بہو دکھائی دی، یا تعبیر کے ساتھ بھی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا دودھ جو ہے وہ پیش کیا، قمیض دیکھی، کسی کے جو ہے وہ سینے تک تھی، کسی کے گھٹنوں تک تھی، کسی کے جو ہے وہ پاؤں میں گھسٹ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تعبیر کی، یہ علم کی تعبیر ہے، یعنی تعبیر کے ساتھ بھی بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یا پھر ایک روایت آتی ہے، صحیح روایتوں میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انی رأیت امرأۃ، میں نے ایک عورت دیکھی، سائرۃ الرأس، جو بکھرے ہوئے بالوں والے، خرجت من المدینہ الی ماہیہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عورت جو ہے وہ مدینے سے نکل کر ماہیہ کی طرف چلی گئی ہے۔ تو میں نے فاولتھا، اس کی تعبیر کیا کی کہ وہ جو وبا مدینے کے اندر پھیلی ہوئی تھی، نقل من المدینہ الی ماہیہ الجحفہ، وہ جحفہ ماہیہ کی طرف چلی گئی ہے۔ دکھائی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب کے اندر عورت کا چہرہ، مگر وہ بکھرے ہوئے بالوں والی اچھی حالت میں نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وبا تھی، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مدینے سے نکال کر جوفا میں یا ماہیہ میں پہنچا دیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جب بعد میں تصدیق کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر اس بات میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ صحیح بخاری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جناب عائشہ ہی بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا فی المنام، کہ سب سے پہلے جو وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وہ خواب تھے، وہ سچی خواب تھی جو نیند کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی، پہلی وحی کی شکل۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی 3 صورتیں بیان کی اللہ نے، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا۔ اب اس وحی سے مراد کیا ہے؟ بیداری کی حالت میں ہو یا نیند کی حالت کے اندر ہو، الہام، القاء کرنا، اللہ کی طرف سے الہام و القاء، یہ ایک صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا فی النوم، اور وہاں یہ لفظ آتے ہیں فکان لا یری الا جاءت مثل فلک الصبح، بالکل اسی طرح وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول جو کچھ خواب میں دیکھتے دن کے وقت اسی طرح چیز ظاہر ہو جاتی ہے، جس طرح سورج نکلا ہو اور چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، کوئی شک نہیں رہتا۔ مثل فلک الصبح، خالق الاصباح کا ترجمہ عبداللہ ابن عباس کرتے ہیں کہ ضوء الشمس من النہار وضوء القمر من اللیل، جس طرح سورج صبح کے وقت روشن ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہوتا اس میں، چیزوں کو نکھار کر رکھ دیتا ہے، رات کے اندر چاند جو ہے وہ اپنی روشنی وہ پھیلائے ہوئے ہوتا ہے، اسی طرح یہ فلک الصبح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اخفاء والی، کوئی پوشیدگی والی، شک والی بات کوئی نہیں تھی، بالکل اسی طرح ابتدا کے اندر جس طرح ہوا اور آخر کار جو ہے سورج جس طرح کرنوں کے ساتھ آغاز میں صبح طلوع ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے جوبن پر آ جاتا ہے، نبوت کا سورج بھی آہستہ آہستہ انہی خوابوں سے شروع ہوا اور پھر یہ وحی جو ہے یہ پھیلتی گئی، اور یہ نبوت سورج جو ہے وہ نبوت کا، اس کی روشنی اور اس کی جو ہے وہ چمک
وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیل گئی اللہ کے حکم کے ساتھ، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے کوئی نہیں خوابوں سے ہوا تھا۔ یہ ساری تمہید جو ہے یہ بتاتی ہے کہ اگر اس میں شک نہیں، عام آدمی کے خواب کے اندر جو ہے وہ شک نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بشارت ہوتی ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر۔ امام بخاری نے تعلیقاً کچھ چیزیں ذکر کی ہیں علقمہ ابن مسعود وغیرہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں ان ذالک اول ما یؤتی من الانبیاء، یہ وہ چیز ہے جو تمام نبیوں کو دی جاتی ہے، تمام نبیوں کو وحی سے پہلے اس طرح خوابوں کے اندر چیزیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں، تیار کیا جاتا ہے، حتی تہدأ قلوبہم، دل جو ہیں وہ ان کے وہ سکون پکڑنے لگے۔ ثم ينزل الوحی فی الیقظہ، پھر بیداری کے اندر جو ہے وہ وحی وہ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر مشکل مرحلے بھی آتے ہیں، بڑا سخت اور ایسا موقع ہوتا ہے جب وحی نازل ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، دیگر صحابی کہتے ہیں کہ جب وحی آتی سردی کے دن ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے، یفصم عنی قد وعیت عنہ ما یقول، اللہ کے رسول پھر اس کو یاد کر لیتے تھے۔ وہ 3 صورتیں بیان کی اللہ کے رسول نے، سلسلۃ الجرس، کبھی جو ہے وہ فرشتے کا آنا، یہی جو قرآن مجید میں آتا ہے۔ وہی یعنی خواب کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں اور پھر اس سے متعلقہ کچھ چیزوں کو کہ یہ کچھ نہیں ہوا، ایسا کوئی ثبوت قرآن مجید سے نہیں ملتا، یہ قرآنی آیات کی جس طرح مخالفت کرتے ہیں، حدیث کا وہ ویسے ہی انکار کرتے ہیں۔ ہم حدیث کو بھی ماننے والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے لیے اسی طرح حجت ہیں جس طرح اللہ کے رسول نے بیان کیے، اور قرآن مجید کی حجیت کے اندر کوئی شک نہیں۔ اس لیے قرآن مجید ہو وہ انبیاء کے حوالے سے بتاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اگر یہ خوابیں حق نہیں ہے، یہ محض خیالات ہوتے ہیں اور وہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، تو پیغمبر نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں چھری ہاتھ میں پکڑی تھی، اور اللہ نے کیوں کہا کہ تو نے سچ کر دکھایا ہم جو چاہتے تھے؟ یہ تو الزام پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر آتا ہے۔ اس لیے یہ جدت پسند کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے اور اس کا انکار کیے جاتے ہیں، وہ دراصل قرآن مجید کی جو ہے وہ تحریف کرتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث اور سنت ہمارے لیے وہ حرز جان ہے، ہماری جان سے سب سے زیادہ محبوب چیز ہے۔ اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئی، اسی حوالہ سے ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو 6 ماہ حضور کو خوابوں کے اندر وحی آتی رہی، اس کے اندر براہ راست قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا، یعنی قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ ان 6 مہینوں کے علاوہ بیداری کی حالت کے اندر اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام ہے، اس میں خواب کا ذکر نہیں ہے۔ اگرچہ ہم قرآن مجید کے ساتھ سنت کی روشنی میں اس کو بھی وہی مانتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو خوابوں کے اندر اللہ کے رسول نے بیان کی ہے اور ہمیں ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ قرآن مجید کا نزول، وہ 6 ماہ کے بعد رمضان کے اندر قرآن مجید کا اترنا، حضور کے قلب اطہر پر جو ہے وہ جبریل کا وحی لانا، اقرا بسم ربک الذی کے ساتھ شروع کرنا، اس کی تفصیل ہو سکا تو میں عرض کروں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ تمام تر علامات میں سے آخری علامت اور حتمی اور یقینی علامت اور وحی کا حصہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہ 6 ماہ کے لیے آنے والے خواب تھے۔ دیگر علامتوں کے ساتھ ہم اس کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ لوگ جو ہمارے اس ایمان کے اندر کجی پیدا کرنے کے لیے عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں اور پھر پریشان کرتے ہیں اہل ایمان کو اور بالخصوص نوجوانوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے کہ جب اس طرح کی کوئی بات سنے، پڑھے یا آدمی کسی جگہ دیکھے تو وہ متعلقہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرے، خود ہی کسی فیصلے پر پہنچ کر وہ کچھ نہ کر لے کہ جس کی وجہ سے گمراہی منتج ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت پر جو ہے وہ قائم اور دائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔